معیشت تباہی کی طرف جا ہی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے. چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، ایکسکیوز می، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خان ہوئی ہے. ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا. ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے. اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں. تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے. این آر او 2 دے کے، این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد، لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا، کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب این آر آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے، 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے، ان کے اندر انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے، اور واپس آ کے کہتے جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا، جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے مجھے
میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا. جیسے انہوں نے رسید مانگی، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ جو مے فیئر کے اندر ان کے چار سب سے لندن کے پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یاد بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ، کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ، کیوں نہیں لندن میں کسی کے کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں، یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ، کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ، کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں، یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معیشت کے کیا حالات ہیں، کریڈٹ رسک کہ نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی. تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر. لہذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے، بجلی کے بل آسمانوں پہ ہیں. ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے، آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا.
115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے؟ پٹرول کدھر ہے؟ کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے؟ ہم 17-18 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ 40 روپے سے اوپر چلا گیا. کس طرح لوگ پیسے دیں گے؟ کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں, اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا, جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. زمین پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. 4 بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. آج کسانوں سے پوچھے کیا حالات ہیں ان کے؟ کسان علیحدہ پسا ہوا ہے, بزنس مین علیحدہ پسا ہوا ہے, انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. سروسز, یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے تھے, ہماری 75% آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی, ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس کرنے کے لیے. اگر ایک ملک کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, گھر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ واپس آمدنی بڑھا کے. تو جب آمدنی سکڑتی جا رہی ہے تو قرضے ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں؟ ہم کیسے, جو ہماری آگے لائبلٹیز آ رہی ہیں, ہم کیسے واپس کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو عام آدمی کو آج افیکٹ کرتی ہیں. پیاز, لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں, 400% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی. ٹماٹر, یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. 300% بڑھ چکی ہے اس کی قیمت. آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارا کرتا ہے؟ 100% قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی. دالیں, 50% قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی. گھی, عالمی مارکیٹ میں نیچے آ گیا پام آئل. آج گھی کی 50% قیمت بڑھ چکی ہے. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچے کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں, اور میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں. میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو افیکٹ کرے گا. کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا. سارا ملک ہی نیچے جائے گا. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے, کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے تو. اور نیشنل سیکیورٹی, ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ, جس کا 3 جنگیں ہو چکی ہیں. تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کرے. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر